بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے کرم تلے کرم بھی محتاج کرم نظر آتا ہے۔ وہ اللہ جو مالک غفور ہے، وہ اللہ جو رحمان الرحیم ہے۔ اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جس نے اس سرزمین پر خدا تعالیٰ کا ذکر کیا، بے شک خدا تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر مٹنے نہیں دیا۔ جیسے کہ شہباز قلندر، شاہ شمس تبریز، داتا علی حجویری، ان ہستیوں نے اس سرزمین پر رہتے ہوئے پروردگار عالم کا ذکر بلند کیا، تو ان کی پردہ پوشی کے بعد خدا تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر مٹنے نہیں دیا۔ اور دوستو، آج انہی میں سے ایک ہستی جس نے خدا تعالیٰ کے ذکر کی تبلیغ کی اور اسلام پھیلایا، یعنی لال شہباز قلندر، ان کی زندگی پر ہی بات کریں گے۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، میرے چینل الف ب ج عزاداری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ اگر حضرت لال شہباز قلندر کے حسب و نسب کی بات کی جائے تو ان کا حسب و نسب امام علی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تاریخ نے اس بات کو اپنے اندر کچھ یوں سمیٹا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام محمد جعفر صادق، ان کے بیٹے محمد اسماعیل، ان کے بیٹے محمد عریضے، ان کے بیٹے محمد اسماعیل ثانی، ان کے بیٹے حضرت محمد منصور، ان کے بیٹے حضرت سید غالب، ان کے بیٹے حضرت سید عبد المجید۔ آگے ان کے دو بیٹے ہوئے جن کا نام حضرت منتخب باللہ اور حضرت منتظر باللہ ہے۔ حضرت منتخب باللہ سے حضرت لال شہباز قلندر کا نسب کچھ یوں ملتا ہے، ان کے بیٹے حضرت محمد مہدی، ان کے بیٹے حضرت ہادی، ان کے بیٹے حضرت احمد، ان کے بیٹے حضرت محمود، ان کے بیٹے حضرت نور، ان کے بیٹے حضرت شمس الدین اور حضرت شمس الدین کے بیٹے حضرت ابراہیم کبیر الدین اور ان کے بیٹے حضرت عثمان مروندی، جو کہ ہند و سندھ میں قلندر لال شہباز کے نام سے مانے جاتے ہیں۔ اگر حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت کی بات کی جائے تو حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت مروت کے شہر میں ہوئی۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو پورا مروت شہر اکٹھا ہو گیا اور ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا جس میں ایک عجیب ماحول برپا ہو گیا، حتیٰ کہ شہر کے معتبر شخصیات بھی حضرت ابراہیم کبیر الدین کے گھر حضرت لال شہباز قلندر کی ایک جھلک دیکھنے کو منتظر نظر آئے۔ سب لوگ حضرت لال شہباز قلندر کے دیدار کے مشتاق اس وجہ سے تھے کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ایسی کون سی عظیم ہستی ہے جو پس پشت اپنے والد محترم سے کلام کرتی ہے۔ سید حاکم علی شاہ درویش اور بھی کچھ فقیران سے روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کا اسم اول شاہ حسین ہے، کیونکہ ان کے والد حضرت ابراہیم کو لال شہباز کی بشارت امام حسین کے روضہ اقدس سے ملی تھی۔ شہباز قلندر کو لال شہباز اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا رنگ سرخ خون مانند تھا۔ آپ کے والد محترم اکثر آپ کو پیار سے شہباز کے نام سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ اس وقت کو اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے نانا جان نے آپ کا نام عثمان رکھا، جو کہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں مشہور و معروف ہو گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر بچپن سے ہی بڑی عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے وجود اقدس سے بچپن میں ہی بہت سے معجزات دیکھنے کو ملے۔ ان کے والدہ محترمہ بھی اکثر ان معجزات کو دیکھ کے حیران رہ جاتی تھی اور ان کی عالمانہ گفتگو سن کر کہتی تھی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا عظیم بچہ اب تک نہیں دیکھا۔ آپ بہت حسین و جمیل تھے۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ کوئی آپ سے سوال کرتا تو آپ اس کا جواب قرآن کے مطابق ہی دیا کرتے تھے۔ آپ اکثر امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ روضہ مروت سے بہت قریب تھا۔ آپ اکثر ننگے پاؤں سفر کیا کرتے تھے اور بعض اوقات تو آفاقوں میں بھی سفر کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ کربلا چلے گئے۔ وہاں جا کر حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت بابا ابراہیم کی صحبت اختیار کر لی۔
10 سال امام حسین ابن علی علیہ السلام کے روضے پر گزارے اور وہاں جھاڑو دیتے رہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 35 سال ہو گئی تو آپ حج کے لیے روانہ ہو نکلے۔ حج کے تمام فرائض ادا کرنے کے بعد آپ روضہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو گئے اور وہاں ایک مجاور کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے لگے۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت شیر شاہ جلال سے ہوئی اور دونوں شہزادے کافی عرصے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر جھاڑو دیتے رہے اور انہی کے روضے کے سائے تلے زندگی بسر کر لی۔ حج و زیارات کے بعد بعض فقیران روایت کرتے ہیں کہ آپ امام علی علیہ السلام کے روضے پر چلے گئے۔ تب آپ کی عمر مبارک 41 سال تھی۔ آپ نے امام علی علیہ السلام کے روضے پر ایک خادم کی حیثیت سے زندگی بسر کی۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ آپ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ کربلا روانہ ہو جائیں، کیونکہ کربلا معلیٰ میں آپ کے والد محترم آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کے روضے پر ہی آپ کو طریقت ملے گی۔ اسی اثنا میں حضرت لال شہباز قلندر کربلا کی جانب روانہ ہو دیے۔ جب آپ کربلا پہنچے تو آپ جاتے ساتھ ہی اپنے بابا کے قدم بوس ہو گئے اور اپنے بابا سے گفتگو کرنے لگے۔ گفتگو کے دوران آپ نے اپنے بابا جان سے طریقت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ کے بابا جان عرض کرنے لگے کہ میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کو آپ کی طریقت کی درخواست ضرور کروں گا۔ ابھی چند ایام ہی گزرے تھے کہ آپ کے بابا جان نے حضرت لال شہباز قلندر کو مبارکباد دی اور کہنے لگے کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے آپ کی درخواست سن لی ہے اور قبول کر لی ہے، اور کہنے لگے کہ آپ کو طریقت مل گئی ہے، اب آپ برصغیر روانہ ہو جائیں۔ وہاں ہمارا ایک طالب شاہ جمال مجرد آپ کا منتظر ہے۔ جب آپ ان سے ملیں گے تو وہ اپنی تمام امانتیں آپ کو سپرد کر دیں گے۔ آپ ان امانتوں کو حاصل کر لینا اور دین کی تبلیغ میں مصروف ہو جانا۔ ابھی بس کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حضرت لال شہباز قلندر کے بابا جان اس دنیا سے پردہ پوش ہو گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے بابا جان کے غسل و کفن کے فرائض انجام دینے کے بعد آپ کو امام حسین ابن علی علیہ السلام کے صحن میں دفن کر دیا، اور اب بھی آپ کی قبر مبارک امام حسین ابن علی علیہ السلام کے صحن میں موجود ہے۔ اس کے بعد لال شہباز قلندر نے سفر کا آغاز کیا اور کچھ ہی دنوں میں شاہ جمال مجرد کے شہر جا پہنچے۔ وہاں آپ کی ملاقات شاہ جمال مجرد سے ہوئی۔ شاہ جمال مجرد حضرت لال شہباز قلندر کے چہرے کا نور اور خوش اخلاقی دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے، یہ وہ تمام فقیر امانتیں ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام سے پشت در پشت مجھے ملی ہیں۔ ان امانتوں میں امام علی زین العابدین کی توق بھی موجود تھی، جو کہ شاہ جمال مجرد نے اپنے گلے سے اتار کر شہباز قلندر کو دی۔ اسی طرح شہباز قلندر نے بھی اسی توق کو اپنے گلے میں سجا لیا اور زندگی بھر اپنے سے دور نہ ہونے دیا۔ اب بھی یہ توق حضرت لال شہباز قلندر کی تربت کے سرحانے موجود ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی کرامات کے بدولت بہت سے قبائل کی اصلاح کی اور بہت سے فقیر اور مریضوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا کہ جاؤ اور اللہ کے ذکر کی تبلیغ کرو اور اسلام پھیلاؤ۔ اس دور میں سندھ میں ایک ظالم اور بدترین ریاست موجود تھی جو لوگوں پر بہت ظلم کرتی تھی اور ستم ڈھاتی تھی، اور یہ ان کے لیے لطف اندوز کام ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ انسان کو انسان نہیں سمجھا کرتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے فقیر بودلہ بہار کو اس ریاست کی طرف بھیجا اور کہا، جاؤ بودلہ بہار، اس ریاست میں جاؤ اور خدا کے احکامات کی تبلیغ کرو، تم جلد مجھے وہاں پاؤ گے۔ ابھی لال شہباز قلندر کا اتنا کہنا تھا کہ بودلہ بہار نے سفر کا آغاز کر دیا اور کچھ ایام میں سہون شہر جا پہنچے۔ وہاں آج سے پہلے بھی بہت سے فقیران آ چکے تھے جو کہ ان لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، مگر ان لوگوں نے ان فقیران کا مذاق اڑایا اور انہیں قتل کر دیا۔ کچھ یوں ہی ان لوگوں نے بودلہ بہار کا مذاق اڑایا اور انہیں قتل کر دیا، حتیٰ کہ انہیں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ہنڈیا میں ان کا سالن بنا دیا۔ اسی روز حضرت لال شہباز قلندر
उस शहर जा पहुँचे और अपने फकीर को सदा देने लगे, बोतला बहार हाजिर हो। मगर बोतला बहार हाजिर ना हुए। एक आवाज देनी थी, ना आए। दूसरी आवाज पे भी ना आए। मगर तीसरी आवाज का देना था कि बोतला बहार जिंदा हो के लाल शहबाज कलंदर के कदमों में आ पहुँचे। सब लोग ये माजरा देख के बहुत हैरान हुए और लाल शहबाज कलंदर के बारे में बातें करने लगे। जब ये बातें वहाँ के राजा चरबट के कानों में पड़ी तो उन्होंने तमाम नजूमियों को तलब किया और उनसे दरियाफ्त किया कि क्या मसला है, मुझे तफसील से बयां करें। नजूमी कहने लगे कि हमने इस फकीर को देखा है। इस फकीर के माथे की लकीरें कुछ यूँ कहती हैं कि शहनशाह ये आपकी रियासत को तबाह कर देंगे, तो जितनी जल्द हो सके इसको इस शहर से दूर कर दिया जाए। इसी आसना में लाल शहबाज कलंदर उस शहर से निकले और वहाँ से कुछ फासले पर जाकर ठहराव किया। और आज जहाँ इन्होंने ठहराव किया था वहीं इनका दरबार मौजूद है। लाल शहबाज बार बार चरबट राजा और इनके लोगों की जानिब खुदा ताला का पैगाम भेजते रहे और कहते रहे कि प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारो, कमज़ोरों पर जुल्म मत करो और रिश्तों का ख्याल रखो, औरतों का एहतराम करो। लेकिन वहाँ के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी तजलील की। तो कलंदर साई ने फरमाया कि अगर तुमने खुदा ताला के दीन को तस्लीम ना किया तो खुदा ताला तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। मगर वहाँ के लोग हंसते रहे और कहते रहे कि ये सब झूठी कहानियाँ हैं। इतनी सब बेइज्जती के बाद वहाँ के राजा चरबट ने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि जिसकी वजह से लाल शहबाज कलंदर की बेइज्जती हो और वो इस शहर को छोड़ के चला जाए। इसी आसना में चरबट राजा ने सोचा कि क्यों ना लाल शहबाज कलंदर को मुर्दा गोश्त खिलाया जाए और शहनशाह के हुक्म के मुताबिक मुर्दा बिल्ली का गोश्त पकवाया गया और कहा कि जाओ ये गोश्त लाल शहबाज कलंदर की खिदमत में ले जाओ। और हंसने लगा और कहने लगा कि जब लाल शहबाज कलंदर ये गोश्त खाएगा तो हम उसे कहेंगे तुम क्या फकीर हो कि तुम हलाल और मुर्दा गोश्त में फ़र्क नहीं कर पाए। हम उसकी तजलील करेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे और उसे शहर से निकाल देंगे। यूं ही इन सिपाहियों ने लाल शहबाज कलंदर के आगे ये बिल्ली का गोश्त रखा तो बिल्ली के मुर्दा गोश्त से आवाज़ आने लगी। लाल शहबाज कलंदर को जलाल आ गया। कुरान पाक की आयत पढ़ने लगे और कहने लगे कि खुदा ताला ने तुम्हारे दिलों पे मोहर लगा दी है, अब तुम हिदायत ना पाओगे। अभी ये कहना ही था कि लाल शहबाज कलंदर ने उस गोश्त से भरी कटोरी को उल्ट दिया और इसी उल्टी हुई कटोरी के साथ शहनशाह चरबट की रियासत भी उलट दी गई और तबाही के दहाने को जा पहुंची। आज भी ये किला, ये तबाह किला सहवन के बाजार में मौजूद है। ये बात पूरे सिंध में फैलने लगी और लोग आकर इस रियासत को देखने लगे। यूं ही वो लाल शहबाज कलंदर के कदमों में गिर पड़ते और उनकी बैत करने लगे। जैसे जैसे मुरीदान की तादाद बढ़ती गई तो शहबाज कलंदर ने शहर सेवन में गाजी अब्बास अलमदार का परचम लहरा दिया और अपने मुरीदान से कहा जो परेशान हाल इस अलम के साए तले आएगा और अपनी परेशानी बताएगा उसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और जो बीमार इस अलम से शिफा मांगेगा उसे शिफा मिलेगी। तो जैसे जैसे शहबाज कलंदर के मुरीदान में इजाफा हुआ वैसे वैसे ही हर घर पे गाजी अब्बास का अलम लहराया गया। आज जो घर घर पे गाजी अब्बास का अलम है वो लाल शहबाज कलंदर की बदौलत ही है। लाल शहबाज कलंदर की गुफ्तगू अपने मुरीदान से कम होती रही और ये यकदम्बे की जानिब एक गार में अपना ज़्यादा वक्त गुजारा करते थे। उसी गार से लाल शहबाज कलंदर हज़रत पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाया करते थे और दिन रात वहाँ इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते थे। एक समा ऐसा आया कि सिंध में कहर आ गया और पानी की कमी हो गई। लोग दूर दराज इलाकों में जाकर मीठा पानी लाने लगे तो शहबाज कलंदर ने अपनी करामात से वहाँ मीठे पानी के चश्मे निकाले और जहाँ से ये चश्मे निकले थे आज भी वो जगह लाल बाग के नाम से मशहूर है। शबान 650 में 19 फरवरी 1274 हिजरी में लाल शहबाज ने सच्चल सरमस्त को बुलाया और उन्हें अपनी तदवीन की जगह वसीयत की और उनसे कहा कि मेरे बाद लोगों में प्यार मोहब्बत से रहना और इन्हें बुरे कामों से रोके रखना।
اور کہنے لگے کہ میں اپنی زندگی کا آخری حصہ خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک حجرے میں بند کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہوتے رہے، اور ان کے مریدان اس حجرے کے باعث جمع ہو گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر اونچی اونچی آواز سے عبادت کرتے رہے۔ جب حضرت لال شہباز قلندر کی آواز آنا بند ہو گئی، ان کے مریدان نے اس حجرے میں داخل ہو کے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر اس جہاں فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان کے مریدان نے لال شہباز قلندر کو ان کی وصیت کے مطابق ان کی بتائی ہوئی جگہ پر دفن کیا۔ من برائے ادائے دین کمر پستم تبرصد منس در دستم قاتل عین جمین من ہستم ضرب لعنت زنم زبردستم حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو نے آپ کے علم میں بہت اضافہ کیا ہوگا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہر لمحہ ہم سے جڑے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔